بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں لگ گئی ہے آگ، اور یہ 2-3 دن ہو گئے ہیں اس بات کو۔ تو ہم بہت پریشان تھے اور میں کافی دنوں سے ویڈیو اپلوڈ بھی کر نہیں پا رہی تھی کیونکہ میں لاہور تھی۔ تو بس مصروفیت ہی ایسی تھی، رمضان تھے تو بس جس وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی۔ تو مجھے لاہور سے آئے ہوئے بس ابھی 1 ویک ہی ہوا تھا، تو ہمارے گھر میں آگ لگ گئی اچانک سے۔ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، کہاں سے آگ لگی، کیسے لگی، بالکل بھی سمجھ نہیں آیا۔ اور ہم لوگ اتنے پریشان ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا بنے گا، کیونکہ ایک گھر بھی ڈھونڈنا ایک دم سے بڑی مشکل ہے اور بڑی پریشانی والی بات ہے۔ اوپر سے رمضان ہے، پھر عید بھی آ رہی ہے، کچھ دن ہی رہ گئے ہیں۔ تو بس یہ رمضان کی میں روزے کی ہی تیاری کر رہی تھی، کچن میں کام کر رہی تھی، تو اچانک سے جو ان سے نا دھواں اٹھنے لگ گیا، اور بچے جو سین میں کھیل رہے تھے اور جو میرے ہسبینڈ ہیں، میرے میاں جو ہیں، وہ نماز کے لیے مسجد میں گئے ہوئے تھے۔ تو بس میں کام میں مصروف تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ ڈرائنگ روم کی طرف آگ لگ گئی ہوئی تھی۔ شاید شارٹ سرکٹ ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، کیونکہ ڈرائنگ روم کا اکثر میں دروازہ بند کر دیتی تھی بچوں کی وجہ سے، کہ ذوحان اندر جاتا تھا تو چیزوں کو چھیڑتا تھا، تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ اس کو کچھ لگ نہ جائے۔ تو میں نے دروازے کو بند رکھا ہوا تھا، تو بچی مجھے کہتی ہے ماما یہ تو اسمیل آ رہی ہے، مجھے عریش فاطمہ کہتی ہے ماما اسمیل آ رہی ہے۔ تو میں سمجھی باہر سے کہیں سے آ رہی ہے، کیونکہ اکثر اسمیل آتی تھی کچرے وغیرہ کی، کیونکہ لوگ اکثر جلاتے تھے تو اس کی اسمیل آتی تھی۔ تو میں نے اتنا دھیان ہی نہیں دیا اور میں اپنے کام میں مصروف تھی، کیونکہ روزے میں تھوڑا سا تقریباً 1 گھنٹہ ہی رہ گیا تھا، تو میں اپنے کام کر رہی تھی۔ تو ایک دم سے باہر سے دروازہ نوک ہوا اور کسی آدمی نے بولا، ہمارے نیبر ہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ میں ایک دم سے بھاگی، کچن سے باہر آئی اور میں نے دیکھا ڈرائنگ روم کی طرف سے باہر دھواں اٹھ رہا ہے، بہت کالا سا دھواں اٹھ رہا ہے اور کافی زیادہ تھا۔ تو بس پھر میں ادھر ڈرائنگ روم کا جب دروازہ کھولا اور اندر اتنی زیادہ آگ لگ چکی تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور پھر میں نے فوراً اپنے ہسبینڈ کو فون کیا۔ وہ یہ نزدیک کی مسجد تھی، وہاں نماز کے لیے گئے تھے، اور نماز شکر ہے کہ وہ پڑھ چکے ہوئے تھے جب میں نے فون کیا، تو وہ فوراً سے پہلے آ گئے۔ اور آگ تھا کہ دیکھتے پھیلتی جا رہی تھی، کیونکہ پردے تھے ادھر ڈلے ہوئے، پردوں کے ساتھ آگ لگی، اور کیونکہ وہاں تاریں تھیں، وہاں پہ کافی چیزیں لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ شاید شارٹ سرکٹ ہوا ہے، لائٹ گئی ہوئی تھی کافی ٹائم سے، ایک دم لائٹ آئی ہے، اس وجہ سے ہوا کہ وہ زیادہ تیز لائٹ تھی، بجلی آئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ پھر وہاں پہ سارے میرے صوفے تھے، شادی کی جو چیزیں تھی، ڈرائنگ روم یہاں ایک بنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، صوفے ٹیبلیں ہر چیز ہوتی ہے۔ تو بس پھر وہاں دیکھتے آگ باہر آ گئی، وہاں سے جو سے آگ نے وہاں یو پی ایس کی بیٹری تھی اس کو پکڑا ہے، وہ بھی پھٹی، اور جو جتنی چیزیں باہر پڑی ہوئی تھی ساری جل گئی۔ لیکن شکر ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے اور میرے ہسبینڈ نے جلدی سے جلدی یعنی کہ فائر بریگیڈ والے جو ہوتے ہیں، ریسکیو والے، ان کو فون کر دیا اور ان کی گاڑی آ گئی۔ تو کافی ہمارا یعنی کہ سامان جل بھی ہے اور کافی بچ بھی گیا، اللہ کا شکر ہے۔ جتنا اس کا ادا کروں کہ سب سے بڑا شکر، اس نے ہماری جانوں کو بچا لیا۔ ہم سب بچے اور میرے ہسبینڈ اور میں یعنی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ہم گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ رات میں بھی لگ جاتی، ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا، سوئے ہوئے بندوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، شاید انسان کے ہاتھ کا دیا ہی کام آ جاتا ہے۔ تو بس ایک دم سے ایسے آگ لگی کہ اور پھیلتی ساری چیزوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور ساری کھڑکیاں اور دروازے جتنے بھی تھے اس سائڈ کے سارے، یعنی کہ ڈرائنگ روم کے سائڈ کے سارے ہی جل گئے۔ مزید آگ پھیلتی جا رہی تھی، ہر چیز یعنی کہ بالکل بلیک ہو چکی تھی، چھتیں کیا، دیواریں کیا، ہر چیز یعنی کہ جل چکی تھی۔ اور یہ تھا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی جب آئی ہے، ریسکیو والے آئے ہیں، تو ان کے پانی کے شاور سے کافی حد تک سامان جو ہے بچ بھی گیا تھا، کافی جل بھی گیا ہے، کافی چیزیں بچ بھی گئی ہیں۔ شکر ہے اللہ کا، میں ادا کرتی ہوں اللہ کا کروڑوں اور اربوں دفعہ کہ اس نے ہم لوگوں کی جانیں بچا لی۔ اللہ کا ہر ٹائم پہ شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ساری چیزیں کیسی جلے پڑی ہیں، صوفے بھی جل گئے ہیں، باہر بھی صوفے پڑے ہوئے تھے۔ اکثر آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا جب میں پہلے بلاگ ڈالتی تھی کہ صوفے پڑے ہوتے تھے، ڈرائنگ روم میں بھی صوفے تھے، پنکھا، جو بھی چیزیں تھیں، کافی زیادہ چیزیں، یہ گول ٹیبلیں تھیں کھانے والی، چارپائی، یعنی کہ کافی چیزیں جل بھی گئی ہیں، کافی نقصان ہو گیا ہے۔ کچھ اللہ کا شکر ہے بچ بھی گیا، الحمدللہ، جتنا اس کا شکر ادا کروں، وہ اس نے دیا، اس نے یعنی کہ لے بھی لیا تو کوئی بات نہیں، اس کا ہر ٹائم شکر ادا کرنا چاہیے۔
تو یہ 2-3 دن کی ہی کلپ ہے جو میں نے اکٹھے کی ہیں اور میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ میرا لیمپ تھا جو پڑا ہوا تھا ادھر، وہ بھی جل گیا سارا، اس کا شیشہ تھا ٹوٹ گیا ہے۔ میرا اوون تھا، گرل اوون تھا جو میں لاہور سے لے کے آئی تھی، کافی برتن بھی تھے، چیزیں تھیں، وہ کارٹن ادھر صوفے پہ ہی پڑے تھے، تو میں نے سامان کو اٹھایا نہیں تھا کیونکہ پینٹ کروانے تھے ہم لوگوں نے، تو پھر اس وجہ سے میں نے چیزوں کو سمیٹا ہی نہیں تھا، جیسے آئی تھی ویسے ہی سارا کچھ پڑا ہوا تھا۔ روزے تھے تو رمضان میں آپ کو پتہ ہے روزے میں اتنا دل ہی نہیں کرتا، ہمت ہی نہیں ہوتی کچھ کام کریں۔ تو پھر بس یہ اگلے دن کی جو ویڈیو جو جس دن آگ لگی اس 2 دن میں ہم لوگ گھر میں ہی نہیں رہے، ہم لوگ اپنے سسرال والوں کے گھر چلے گئے تھے۔ ہمارے شکر اللہ کے نیبر بہت اچھے ہیں، سب نے بڑا کوپریٹ کیا ہے، بعض ساتھ والے بھی ہمیں افطاری بنا کے دے گئے تھے۔ تو بس پھر ہم سامان کی اپنی پیکنگ کر رہے ہیں، اب سامان ظاہر گھر شفٹ کرنا ہے، ہم گھر بھی دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا۔ تو میں ساتھ ساتھ چیزوں کی پیکنگ کر رہی ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے اب اس جلے ہوئے گھر میں تو ہم رہ نہیں سکتے، چھتیں کافی کمزور ہو گئی ہیں۔ تو بس یہ اگلا دن سحری کا تھا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا ہم کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹ بھی ساری بند ہو چکی تھی، تو پھر بس یہ ساتھ والے جو ہمارے نیبر انہوں نے، ان کی مہربانی، انہوں نے ہمیں ایک پنکھا اور ایک لائٹ دے دی اتنا کہ ہم اپنا گزارا کر لیں جتنے دنوں میں ہمیں گھر نہیں ملتا۔ انشاءاللہ ہم نے دیکھے ہیں گھر، ایک 2 دنوں میں ہمیں گھر بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو جو سائزہ یہ بھی رینٹ کے گھر تھا، آگے بھی ہم رینٹ کا ہی دیکھ رہے ہیں ابھی، اب دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گھر دے دے تو یہ جو پریشانیاں ہماری ختم ہو جائے۔ ظاہری بات ہے ایک سے جگہ دوسری جگہ جانا، سامان اٹھانا بڑی مشکل کی بات ہے۔ تو بس پھر میں نے کھانا بھی ہے ادھر ہی بنایا، 2-3 دن تو ہم ادھر ادھر سب کے گھروں میں رہتے رہے ہیں، تو بس پریشانی لگ رہی تھی بہت زیادہ، بچے بھی ڈسٹرب تھے، میں خود بھی، میرے ہسبینڈ بھی۔ تو پھر بس میں نے ساتھ والے نیبر کے گھر آ کے کھانا بنایا، ان کے گھر میں نے ان سے بولا کہ مجھے آپ کھانا ادھر بنانے دیں، سامان میرے پاس تھا کھانے کا، میں نے پھر ادھر کھانا بنایا رات میں۔ پھر ہم لوگوں نے اپنے گھر میں ہی سحری کی، شکر ہے سلنڈر ہمارا بچ گیا تھا، پتہ نہیں وہ کسی آدمی نے دیکھا جب آگ لگی ہوئی تھی، تو ہمیں تو اپنی ہوش نہیں تھی، تو کافی دنیا باہر کافی لوگ اکٹھے ہو چکے ہوئے تھے جنہوں نے اندر دیکھا اور سلنڈر کو بچا لیا، نہیں تو شاید سلنڈر پھٹتا تو پورا گھر ہی تباہ ہو جاتا، جو بچ گیا تھا وہ بھی تباہ ہو جاتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ چیزیں ہماری بچ گئی ہیں، کچھ جل گئی ہیں، بس جتنا بھی ہے جو بھی ہے میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، ہر دفعہ ہر ٹائم پہ شکر ادا کر رہی ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری زیادہ تباہی سے ہمیں بچا لیا، ہماری جانی نقصانوں سے ہمیں بچا لیا۔ بس پھر ہم لوگوں نے سحری کی، میں نے ساتھ ہی چائے بنائی، سلنڈر بھی میں نے سارا کام کیا کیونکہ گیس جو پائپ لائن تھی وہ بھی جل گئی تھی، بجلی بھی ساری ختم ہو چکی تھی، پورا گھر ٹوٹلی بند ہو گیا ہوا تھا۔ تو بس یہ 2-3 دن کے یہی کلپ ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، 4 دن ہمارے گھر میں یعنی کہ آگ لگے، تو پریشانی میں ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اور اتنا دماغ پریشان ہے، سوچ یعنی کہ ابھی اتنا دل پریشان ہے، سمجھ نہیں کچھ آ رہی کہ کیا ہوگا، اوپر سے رمضان ہے، اوپر سے عید آ رہی ہے۔ بس پھر میں نے نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے جس حال میں بھی ہمیں رکھا الحمدللہ، اس کا ارب و دفع شکر ہے، وہ دیتا ہے تو تب بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں، جب وہ لے لے تب بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی ہماری جان تھی جو اس نے ہمیں واپس دے دیا الحمدللہ۔ بس پھر میں نے نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، شکر ادا کرتے ہی رہنا چاہیے ہر ٹائم پہ جس حال میں بھی وہ رکھیں۔ تو بس جی یہی تھی چھوٹی سی کلپ ہمارا، تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ لوگوں کی ساتھ اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارے لیے آسانیاں کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔